بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام اعجاز بخاری ہے اور میں لائف کوچ ریلیشن شپ کوچ ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جس میں رشتے اس طرح سے نہیں چل پا رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ رشتے بہتر طور پر چلنا شروع کریں اور چل پائیں، تو سب سے اہم بات جو اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی کے متعلق جو پہلا خیال آتا ہے، کوشش کریں وہ اچھا۔ پہلا خیال جو آتا ہے، کوشش کریں وہ اچھا ہو، یعنی گمان اچھا رکھیں۔ جب پہلا خیال آپ اچھا رکھیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ نبھانے کے لیے پازیٹیو سوچ آئے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ نبھا جائے جو آپ کے ساتھ نبھانا نہیں چاہتا، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی نبھانا نہیں چاہتا اور آپ اس کے ساتھ پھر آپ نبھا نہیں رہے، تو کڑھنا، جلنا، سڑنا اس سے تو بچا جا سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہیں جن کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات اچھے ہوں اور بہتر طریقے سے آپ گزارا کریں، اور آپ کی بھرپور کوشش کے باوجود ایسا ممکن نہیں ہے، تو آپ ان سے کنارہ کشی آپ نے اختیار کر لی، آپ نے زیادہ ان کے ساتھ آنا جانا اس طرح سے نہیں رکھا، پھر ان کا ذکر بھی تو مت کریں نا۔ جب آپ ان کا ذکر کریں گے کسی اور کے سامنے بیٹھ کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انہیں چھوڑ تو دیا ہے لیکن چھوڑ نہیں رہے آپ انہیں۔ جہاں کوئی بات ہوتی ہے آپ ان کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے، آپ ان کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیں گے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں اور آگے سے پوچھتے ہیں انہوں نے تو نہیں آنا۔ بھئی وہ آئے نہ آئے ان کا اور ان کا معاملہ ہے، اس میں آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو تو کبھی کسی رشتہ دار کو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں مل رہا تو دوسرے بھی اس سے نہ ملیں۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو معاف نہیں کیا ہوا۔ میں آپ سے جیسے عرض کر رہا تھا کہ ولیمے پر، بارات پر اکثر یہ ہوتے کہ رشتہ دار وہاں پہنچ کے پوچھ رہے ہوتے کچھ اور لوگوں کا کہ انہیں تو نہیں آنا، اس نے تو نہیں آنا۔ تو صاحب وہ آ چکے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دماغ میں وہ آ چکے ہوتے ہیں، اور لوگ بار بار اس راستے کی طرف دیکھ رہے ہوتے جہاں سے کسی نے آنا ہوتا ہے، اور کہتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہوتے کہ یار ویخ لیں انہیں تو نہیں آنا، دیکھ تو لو اس نے تو نہیں آنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا تو اس تو آپ کے ذہن پر سوار ہے وہ شخص، چاہے وہ خاتون ہے، صاحب ہے، پوری فیملی ہے۔ آپ اپنی فیملی ہے آپ کی، آپ اس کے ساتھ اچھی طرح رہے۔ آپ کو ایک میزبان نے بلایا ہے، آپ ان کے مہمان ہیں، اب میزبان کے لیے تو مسائل پیدا مت کریں۔ اور یہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، اور میں نے تو کچھ جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہاں پر میزبان بیچارہ وہ ٹریفک پولیس والا بنا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے ان کو روکتا ہے اب آپ چلے جائیں، پھر ان کو روکتا ہے اب آپ چلے جائیں۔ کیوں ایسی مشکل میں اس کو ڈالتے ہیں؟ اور اگر پھر وہی میزبان اگر کچھ کو بلا لے اور کچھ کو نہ بلائے تو ان کا الگ سے موڈ آف ہوتا ہے۔ بھئی آپ کی اگر 10 لوگوں کے ساتھ بن رہی ہے اور آپ انہیں بلا رہے ہیں، ان 10 لوگوں کے آپس میں نہیں بنتی ہے، ان میں زیادہ تر لوگوں کی یا کم لوگوں کی، تو یہ تو ان کا آپس کا معاملہ ہے، آپ تو ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اکثر اوقات یہ سننے کو ملتا ہے جی ہمارا ان کے ساتھ بول چال نہیں ہے، آپ کا ان کے ساتھ نہیں ہے، جو بلا رہے ہیں ان کے ساتھ تو ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ فصیح ہوتے ہیں، فس ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو ویسے بھی خاص طور پر بارات اور ولیمے پہ بلانے سے پرہیزی کریں، گریزی کریں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے فیملی کے لوگوں سے ملیں اور ان سے جا کر کہیں کہ بیٹا، بھائی، بہن، باجی، امی، خالہ جی، ماسی، چاچی، تایا جی، آپ ہی کوئی ایسا طریقہ کر لیں کہ وہ اس دن نہ ہی آئیں۔ یہ آپ پہلے سے طے کر لیتے ہیں۔ کجائز کہ ایک شخص جو ہر وقت ناراض رہتا ہے وہ ناراض کہیں نہ ہو جائے، پوری بارات خراب ہو گئی، پورا ولیمہ خراب ہو گیا، یا برتھ ڈے پارٹی خراب ہو گئی۔ یقین کیجئے زیادہ تر لوگ تو یہاں پر یہ والی چیزیں کرتے وقت کوشش کرتے ہیں کہ لوگ نہ ہی آئیں، چونکہ وہ آئیں گے تو تماشا ہوگا، اور اس تماشے سے بچنے کے لیے لوگ اپنے اپنے پروگرامز تک کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے وہ ایک کارڈ ہوتا تھا نا جو شادی بیاہ کا یا مہندی کا، تو اس میں بچوں کے نام لکھے جاتے تھے، بڑوں کے نام لکھے جاتے تھے۔ اس کے اوپر بھی لوگوں کے جھگڑے ہوتے تھے کہ وہ مہندی والی جگہ پر بیبی تو چھوٹی بیٹی بہن تھی نا، اس کا نام کیوں نہیں لکھا، وہ بڑے ہیں ان کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو اس سے تنگ آ کر اب کیا لکھنا شروع کر دیا، تمام فیملی ممبرس کا آ جاتا ہے کہ سارے فیملی ممبر، خاندان کے تمام تر لوگ موجود ہوں گے، خاندان کی تمام تر بیٹیاں بہنیں مہندی میں موجود ہوں گی۔ کیوں یہ سب کرنا پڑا؟ گو کہ اچھا حل نکلا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کو کوئی بلا رہا ہے، بس اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا احترام ہو کیا سکتا ہے کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، اپنی خوشی کا حصہ بنایا جا رہا ہے؟ تو جب لوگ آپ کو اپنی خوشی کا حصہ بنا رہے ہو تو آپ ان کے لیے تکلیف کا سبب تو مت بنے۔ آپ کو تو وہاں پر جا کر میزبان جب آپ بنے ہوئے ہیں، یعنی آپ مہمان بنے کسی کے، آپ کو تو کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ نہیں، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں، اچھا کیا ہوتا ہے، ہمیں ٹیبل وہاں کیوں لگا کے دی تھی؟ اچھا ہم جب اوپر چڑھ کے فوٹو کھنچوانے گئے تو ہم ایک دفعہ روک کیوں دیا تھا؟ اور روکا کیمرے والے نے ہوتا ہے، ناراض وہ دلہے دلہن کے ماں باپ کے اوپر ہوئے ہوتے ہیں۔
یا وہ ہماری ٹیبل کے اوپر، پچھلے دن ایک صاحب میرے پاس ہے، کہنے لگے ہمارے سامنے جو مخالف ہیں ان کی ٹیبل پر 3 بڑی بوتلیں جمبو سائز کی رکھی ہوئی، تو ہمارے یہاں 2 رکھی گئی۔ مقابلہ تو دیکھیے کس طرح کا ہو رہا ہے۔ اچھا، دلہے دلہن نے تصویر کھنچواتے دیکھیں، میری تصویر میں وہ اتنے خوش نہیں ہے جتنا وہ جب خالہ آ کے بیٹھی تھی اس تصویر میں وہ خوش تھی، یا پھپھو کے ساتھ وہ بڑی خوش لگ رہی تھی، خالہ نے یہ کہہ دیا، اور خالہ نے، پھپھو نے کہہ دیا خالہ کے ساتھ خوش لگ رہی تھی۔ کسی کو تو معاف کر دیں۔ اور یہ جو کسی کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے نا، یہ اصل میں اپنے آپ کو سزا دینے میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ کسی کو معاف کیسے کریں؟ یہ پہلے خود کو معاف کریں تو کسی کو معاف کر پائیں۔ تو جو بلانے والے ہیں ان سے تو میری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، جب 8 لوگ 10 لوگ اکٹھے ہوں اور وہ خوشی کے لیے اکٹھے ہوں، تو کسی نہ کسی کو کہہ کر ان لوگوں سے کو تو آپ نہ ہی آنے دیں جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور 15-20 سال سے ان کی وجہ سے مسائل ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وہ سارے لوگ نہیں ہوتا، پورا ٹبر ایسا نہیں ہوتا، اس میں 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان 1-2 سے جان ہی چھڑوائیں۔ اور جب آپ ان 1-2 سے جان چھڑوائیں گے تو آپ کم از کم اس محفل سے تو لطف لے لیں گے۔ بعد میں چلو کوئی صفائی دینی پڑ گئی کہ 1 کو دینی ہوگی نا، 2 کو دینی ہوگی، اور یہاں پورے اس کے اوپر تماشا، اور یہاں تک کہ ویڈیوز جب بعد میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں وہ ولیمے کی، شادی کی، تو 2-4 چہرے ایسے نظر آتے ہیں جو بیچارے بہت ہی پریشان پھر رہے تھے، جو کہ کبھی ان کو انہیں دیکھنا تھا، کبھی ان کو دیکھنا تھا، کبھی ان کو دیکھنا تھا۔ تو یہ سب عین ممکن ہے اگر ہم اس کو دیکھ لیں۔ دیکھیے خوشی، آپ کو پتہ ہے کتنی تکالیف اور پریشانیاں ہم سب کے ہاں موجود ہیں، اس میں اگر کوئی خوشی کا لمحہ چرانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خوش ہونے دیجیے۔ یہ آپ، ہم سب، میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اگر آپ ایسے نہیں ہیں اور آپ کے ارد گرد ایسے ہیں تو پلیز آپ ان کے متعلق سوچیے کہ کس طرح انہیں ان مراحل سے پرے رکھا جا سکتا ہے جب وہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب ہوتے ہیں۔ اور میری یہ اس ویڈیو دیکھتے ہوئے میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، آپ سب کے ذہنوں میں کئی کردار ایسے آئیں گے جن کی وجہ سے ماضی میں، ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں ایسے مسائل ہوئے ہوں گے، اور آپ کے ذہن میں وہ سارے فصیح کریکٹرز آ رہے ہوں گے جو کسی نہ کسی بات پر الجھ پڑتے ہیں۔ تو ایسے الجھے ہوئے لوگوں کو سلجھی ہوئی محفل میں بلانے سے گریز ہی کرے تو بہتر ہے۔ اور ان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنے کی ٹھانی ہے تو محفل سے پہلے کر لیں، کسی اور وقت پہ کر لیں۔ کیونکہ جب کوئی آ کے اعتراض کرتا ہے نا کہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آپ موجود نہیں تھے، مجھے آپ نے ٹائم نہیں دیا، کس کس کو ٹائم دے وہ بیچارہ بوڑھا باپ اور وہ بیچاری بوڑھی ماں جن کے جگر کا ٹکڑا ان سے جدا ہو رہا ہے؟ کتنا کو وہ خیال رکھیں؟ انہوں نے پیسوں کو دیکھنا ہے، انہوں نے ادھر پیسے دینے، ادھر دیکھنے، بچوں کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے پلیٹ میں سالن زیادہ ڈالا گیا تھا کہ نہیں ڈالا گیا تھا۔ ان تمام تر چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں اضافہ کیا جائے، اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اپنے غم کا گرہن لے کر وہاں پہنچ جائیں۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔